میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے۔ ایک کنڈیشن ہے جس کا نام ہے شیاٹیکا۔ آپ نے سنا ہوگا، شاید کبھی آپ کو ہوا بھی ہو یا آپ کے کسی عزیز کو ہوا ہو تو آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہے جس میں بہت شدید درد ہوتی ہے، جو کمر سے اٹھتی ہے، نیچے والی کمر سے اٹھ کے وہ بٹک میں آتی ہے، یعنی آپ کے ہپس میں آتی ہے، اور اس سے کئی دفعہ نیچے ٹریول کر کے پاؤں تک جاتی ہے۔ اور یہ درد جو ہے وہ کافی شدید ہوتی ہے، اور یہ شدت میں بہت زیادہ نہ بھی ہو تو یہ اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چونکہ یہ ایک کرنٹ کی طرح، ایک الیکٹرک اس کی طرح کی نیچر کی درد ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ اس کے ساتھ ٹانگ میں نمنس بھی آ سکتی ہے، یعنی سن بھی ہو سکتی ہے، اور کئی دفعہ ٹانگ میں ویکنس بھی آ سکتی ہے، تاکہ لگے گا جیسے کہ ٹانگ وزن نہیں لے رہی۔ اور بہت ایکسٹریم سچویشن میں جو آپ کے پرائیویٹ ایریاز ہے وہاں بھی نمنس آ سکتی ہے، اور کبھی کبھی پیشاب پہ کنٹرول بھی ختم ہو سکتا ہے، جو کہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کی ڈیزیز میں ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ یہ کامن سی کنڈیشن ہے، کسی کو بھی کسی وقت ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ جو لوگ جن کا وزن ذرا زیادہ ہے یا جن کا پوسچر صحیح نہیں ہے، جو کئی دفعہ ایک دم سے جھکیں، وزن اٹھائیں تو ایک دم سے وہ ڈسک پرولیپس ہو جاتی ہے۔ وہ لمبر ڈسک پرولیپس کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس میں تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ یہ ہمارے ورٹیبرے ہیں، جیسے پلر بنتا ہے اینٹ کے اوپر اینٹ، اور اس کے بعد اینٹ، پھر اس کے اوپر اینٹ، اور بیچ میں جو ڈسک ہے وہ سمجھ لیجیے جیسے سیمنٹ ہے۔ جیسے کبھی آپ نے دیوار بنتی دیکھی ہوگی، تو جب وہ گیلے سیمنٹ کے اوپر اینٹ رکھتے ہیں تو وہ سیمنٹ تھوڑا سا باہر نکل آتا ہے۔ تو کئی دفعہ اس طریقے سے ہمارے اپنے وزن سے ہی وہ جو ڈسک ہے، وہ دو موروں کے بیچ میں جو ڈسک ہے وہ پرولیپس کر جاتی ہے۔ پرولیپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سپیس میں سے جو دو موروں کے بیچ میں اس کی جگہ بنی ہوئی ہے، اس سے ہل کے وہ پیچھے کو یا رائٹ سائڈ کو یا لیفٹ سائڈ کو چلی جاتی ہے۔ تو جس سائڈ کو وہ جاتی ہے اس سائڈ کی جو نرو شیاٹک نرو ہے، جو باڈی کی سب سے بڑی نرو ہے، جو کہ کمر کے موروں سے نکل کے پوری ٹانگ کو سپلائی کرتی ہے، تو وہ شیاٹک نرو جہاں سے نکلتی ہے وہاں دب جاتی ہے۔ اب وہ چونکہ وہ شیاٹک نرو پوری ٹانگ کو سپلائی کرتی ہے، حالانکہ پرابلم آپ کی وہیں پہ ہے جہاں سے وہ نکل رہی ہے، لیکن آپ کو محسوس یوں ہوگا جیسے کہ پوری ٹانگ میں درد ہو رہی ہے۔ یقیناً پوری ٹانگ میں درد ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ پوری ٹانگ میں نہیں ہوگا۔ پوری ٹانگ کو جیسے بھی چیک کریں وہ دیکھنے کو بھی صحیح لگے گی، اس کا ایکس رے کرا لیں وہ بھی صحیح ہوگی، لیکن وہ اصل میں مسئلہ صرف وہ آپ کے دو موروں کے بیچ میں ڈسک پرولیپس کا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ نرو پوری ٹانگ کو سپلائی کرتی ہے، دماغ اس کو یوں سمجھتا ہے جیسے پوری ٹانگ میں درد ہوتی ہے۔ تو جھکنے سے یہ درد بڑھتی ہے، کھانسنے سے، ہنسنے سے یہ درد بڑھتی ہے، اور وزن اٹھانے سے درد بڑھتی ہے، جرکی موومنٹ سے درد بڑھتی ہے۔ تو لوگ خود ہی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کس کیفیت میں، کس پوسچر میں درد زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ جب یہ پیشنٹ اس تکلیف کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں تو اگر وہ اس کی ہسٹری ہم ذرا کیئرفلی سنیں، مریض کی بات سنیں کیئرفلی، تو وہ اس کی بات سے ہی ساری بات کھل کے آ جاتی ہے کہ کیا چیز ہے۔ اگر کوئی اس سے مریض کا بتایا کہ جی کمر میں درد اٹھتی ہے ایک سائڈ پہ، اور وہ نیچے پاؤں تک جاتی ہے، ساتھ میں سن سا بھی ہوتا ہے، ساتھ میں تھوڑی سی کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے، تو میرے خیال میں یہ ٹپیکل شیاٹیکا کی ہی ڈسکرپشن ہے۔ اس کے پیچھے ڈسک پرولیپس ہی ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن کچھ کیسز میں کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا، اور جب ہم اس کو معائنہ کرتے ہیں، معائنہ کرنے کے وقت ایک ٹیسٹ ہے، اس کو بولتے ہیں اسٹریٹ لیگ ریزنگ ٹیسٹ۔ ہم مریض کی پوری ٹانگ ایسے اٹھاتے ہیں۔ نارملی ٹانگ جو ہے انسان کی ایسے پوری اٹھ کے 90 کی درجے تک، کچھ لوگوں میں 90 سے آگے تک بھی چلی جاتی ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن شیاٹیکا میں جب ایسے اٹھاتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کتنی سویر ہے۔
کسی کے 30 ڈگری کے اوپر، کسی کے 50 ڈگری کے اوپر، کسی کے 60 ڈگری کے اوپر ہی بہت شدید سی درد ہوتی ہے. مریض ایسے کر کے نا وہ روکتا ہے آگے موومنٹ کرنے کو، چونکہ اس کو بہت شدید درد ہوتی ہے. ایک یہ اس کی نشانی ہے. دوسری یہ نشانی ہے کہ جب ہم وہ ریفلیکسز کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس سائڈ کا جو اینکل جرک ہے یا نی جرک ہے وہ ممکن ہے ویک ہو یا ایبسنٹ ہو. اگر ہم پاور چیک کرتے ہیں تو ممکن ہے اس سائڈ کی ٹانگ میں نی کے اوپر یا اینکل کے اوپر جو مسلز ہیں ان کی پاور کم ہو گئی ہو. تو یہ تو ظاہر ہے ٹیکنیکل چیزیں ہیں. عام طور پہ تشخیص مریض کی ڈسکرپشن سے ہو جاتی ہے. اگر معائنہ کرنے پہ کچھ فائنڈنگ آ جائے تو وہ اس کی فردر ایک تشخیص کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے. ٹیسٹ عام طور پہ اس کے نہیں ریکوائرڈ ہوتے. عام طور پہ کچھ کیسز میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ اگر سمپل پین ہے اور زیادہ پرابلم نہیں ہے تو پھر اس کو صرف ہم کلینیکل ججمنٹ میں جاتے ہیں. اور لیکن اگر ٹیسٹ کرانا پڑے تو اس کا جو واحد ٹیسٹ ہے جو ایک یقین کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ واقعتاً یہی بیماری ہے، وہ ہے ایم آر آئی، جو ایکس رے میں عام طور پہ نہیں پتہ چلتا، سی ٹی اسکین میں عام طور پہ پتہ نہیں چلتا. اسپائن میں اور وہ جو ڈسکس ہے اس کی سیاٹک نرو جو ہے اس کو بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے. تو اس کو باریکی میں دیکھنے والا جو ٹیسٹ ہے وہ ایم آر آئی ہے. تو ایم آر آئی کرایا جائے. ایم آر آئی ہم اس وقت ضرور کراتے ہیں جب ہمیں لگے کہ مسئلہ کچھ تھوڑا سا سیریس ہے. یعنی اگر ٹانگ پہ وزن نہیں آ رہا، ٹانگ نم ہو رہی ہے، یا آپ خاص طور پہ اگر آپ کو پیشاب پہ کنٹرول ختم ہو گیا، تو پھر یقیناً ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو شیٹک نرو ہے اس کے اوپر بھی پریشر ہے، اسپائنل کارڈ کے اوپر بھی پریشر ہے. تو اس کی ارجنٹلی پریشر ریلیو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ایم آر آئی کرا جائے. کیونکہ جو ادویات سے ہم ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں وہ تو کسی بھی لیول پہ نرو دب رہی ہو تو ادویات سے تو تھوڑا بہت فائدہ ہو ہی جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس کی سرجری کرانی ہو یا ٹیکہ لگانا ہے تو اس کا ایک علاج ٹیکہ بھی ہوتا ہے، پھر ایم آر آئی بہت ضروری ہوتا ہے. تو علاج کیا کیا جاتا ہے؟ علاج یہ کیا جاتا ہے کہ مریض کو کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں اوائڈ کرے. مثلا وزن نہ اٹھائے زیادہ، اور زیادہ بینڈ نہ کرے، اور اسٹیئر چڑھتے وقت اترتے وقت ذرا ایک ایک سٹیپ کر کے کرے. ریسٹ میرے خیال میں ہیلپ فل ہے، لیکن مکمل کمپلیٹ ریسٹ ضروری نہیں ہے. اور عام طور پہ کسی بھی دوائی کے بغیر ہی کچھ دنوں میں، ہفتوں میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے. جو تکلیف ہے اس کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے جو عام پین کلرز ہیں، جو بڑے اسٹرانگ پین کلرز ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں کام کرتے. اس میں ہم وہ دوائیں دیتے ہیں جو کہ ایکچولی نرو کو تھوڑا سا سیڈیٹ کرتے ہیں. وہ دوائیاں جیسے پری گیبلن ہے، گیباپینٹن ہے، اس طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں. کئی دوائیاں ٹرپٹنول ہے، وہ دوائیاں دے کے ہم مریض کو نرو کو تھوڑا سا سون کرتے ہیں. اس سے تھوڑی سی غنودگی بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے ریلیف کافی اچھا مل جاتا ہے. اگر اس سے ریلیف نہ ملے تو پھر سیکنڈ لیول کا ہے، وہ جو اینستھیٹسٹ ہوتے ہیں یا پین اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ اس نرو کی روٹ پہ جہاں پہ ایک ٹیکہ لگاتے ہیں اس کو سون کر دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے. ایک وہ بھی علاج ہے. لیکن کچھ کیسز میں اگر یہ مسئلہ سیریس ہو یا ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. اور آپریشن سے پہلے ایم آر آئی، اور آپریشن اس کے نیورو سرجن کرتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن بھی کرتے ہیں. آپریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نرو کے اوپر کرٹیکل پریشر ہے اس کو ریلیو کر دیا جائے. اس کا اتنا پورشن ڈسک کا نکال دیا جاتا ہے، ڈسکیکٹمی کہتے ہیں اس کو، تاکہ وہ نرو کے اوپر جو پریشر ختم ہو جائے تو سمٹم ٹھیک ہو جائے. تو یہ شیاٹیکا کئی دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے پہلے کبھی ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا تھا تو دوبارہ ہو گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے پہلے کبھی آپ کو ایک سائڈ پہ ہوا تھا اور اب دوسری سائڈ پہ ہو گیا. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی زندگی میں نہ ہوا ہو. تو اگر آپ کو ہے ایسی تکلیف تو اپنے ڈاکٹر سے ملے. میرے خیال میں شروعات کوئی بھی بیماری ہو فزیشین سے ہونی چاہیے. آپ کا فزیشین آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کا علاج وہ خود کریں گے یا آپ کو اینستھیٹسٹ کے پاس، پین اسپیشلسٹ کے پاس بھیجیں گے، یا وہ آپ کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس بھیجیں گے. کیا وہ آپ کا ایم آر آئی کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے، وہ سارے آپ اپنے فزیشین سے مل کے فیصلہ کریں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی.
اگر آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹین اپنی بیماری کو سمجھیے۔